آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں حافظ سکندر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بہار سیمانچل کے علاقے کشن گنج ضلع سے ہوں، کوچا دامن پرکھنڈ سے۔ میں کل ایک ویڈیو بنایا تھا جو تقریباً 10 سے 12 منٹ کا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں 2-3 باتیں خاص تھیں۔ دو بات مان لیں، دو بات خاص تھی کہ اس میں ایم پارٹی، مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کچھ شکایتیں میں نے انہیں اس میں کی تھیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی غلطیوں پر میں نے اس پر فوکس کیا تھا۔ اور دوسری بڑی چیز میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں این ڈی اے کی سرکار، نتیش کمار اور بی جے پی کو ہمیں ووٹ نہیں کرنا ہے، مہا گٹھ بندھن اور ایم مہا گٹھ بندھن کانگریس اور آر جے ڈی تیجسوی یادو ان میں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی سے جو پرتیاشی لوگ ہیں ان میں، یعنی ایم پارٹی اور مہا گٹھ بندھن کو ووٹ کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے اس کو ووٹ کرنا ہے جو اچھا کینڈیڈیٹ ہو، ان کو کہا تھا میں۔ اور یہ ویڈیو پر جو اس کے ایم پارٹی، مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کے جو کاریہ کرتا لوگ ہیں، یا پھر ذمہ دار تو نہیں، کاریہ کرتے لوگ، کئی لوگ شامل ہوئے اس ویڈیو میں، دیکھیں وہ لوگ، اور ان کے کومنٹس لاجواب تھے کہ تم بھی ایک فتنہ ہو، فتنہ مت پھیلاؤ، اور تم بھی دلال ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں، دلال ہو۔ تو یعنی کہ تھوڑی بہت جو غلطی پر، یعنی کہ بغیر ثبوت کے یا پھر بے وجہ الزام نہیں، بلکہ ثبوت کے طور پر جو چیزیں انہوں نے کی تھیں ان پہ میں بات کیا تھا، تو اس پر مجھے دلال کہا گیا اور فتنہ کہا گیا۔ خیر، تو یہ باتیں ہیں۔ میں خود 1 مہینے سے، شاید 15-20 دن سے، شاید میں 2-4 ویڈیو یا 5-6 ویڈیو بنایا ہوں، اور اس سے پہلے میں کبھی ویڈیو نہیں بنایا یہ راجنیتک کے بارے میں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہار کے علاقہ سیمانچل میں 2020 سے مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی آئی، اور خوب محنت ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں، میں ابھی 30 سال کا ہوں، میری زندگی میں ہمارے بہار کے علاقے سیمانچل میں اتنی گالی گلوچ، اتنا فتنہ، اتنا فساد، دوسروں پہ الزام، اور دوسروں کو دلال، اور الگ الگ چیزیں، گالی گلوچ، اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ میں ثبوت دے سکتا ہوں، کرنے والے کون ہیں؟ اور پارٹی کے نظر نہیں آتے، بی جے پی کے نظر نہیں آتے، کانگریس کے نظر نہیں آتے، آر جے ڈی کے نظر نہیں آتے، جے ڈی یو کے نظر نہیں آتے، جتنے ایم آئی ایم کے کٹر پنتھی لوگ گالی گلوچ، دلال جیسے الفاظ سے دوسروں کو نوازنا اور فتنہ کہنا، یعنی کوئی چیز، کوئی شکایت ہو جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو ان کو دلال کہہ کر نوازنا، ان کو فتنہ کہہ کر ان کو بولنا، ایسی باتیں واقعے میں نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی جیسا بی جے پی سرکار کے لوگ پبلک ہیں اندھ بھکت، اسی طرح ان کے کاریہ کرتا پبلک تو اللہ کا شکر ہے معصوم ہے، پبلک اتنا یہ نہیں ہے، بھائی محبت ہے اسد الدین اویسی صاحب سے ان کو ووٹ کریں، محبت سے ہی ووٹ کر رہے ہیں ان کو۔ اسد الدین اویسی صاحب کا بھی کام دیکھنا یا نہ دیکھنا نہیں ہوا ہے، چلو محبت ہے، آپ ووٹ کر رہے ہیں، تو پبلک محبت سے ان کو ووٹ کر رہے ہیں۔ اور تیجسوی یادو کو، بھائی ان کی پسند سے کوئی لوگ ان کو ووٹ کریں گے، جس کو کرنا ہے کرے، لیکن یہ ان کے ایم آئی ایم پارٹی کے، مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جو کاریہ کرتا لوگ ہیں، اتنے بد زبان اور بد کردار لوگ ہیں کہ میں ویڈیو 1-2 بنایا، وہ تو تھوڑا تھوڑا بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن پہلے بھی جتنا بد زبانی اور بد کلامی اور بد تہذیبی نظر آیا نا ہمارے مسلمان کے اندر، ان کے کاریہ کرتاؤں کے علاوہ اور کسی میں نظر نہیں آیا، وہ کسی میں نظر نہیں آیا۔ تم کچھ بھی تھوڑا بھی بول دو، یعنی تھوڑا بھی بولنا ہے وہ بھی ثبوت کے طور پہ، وہ بھی بتا کر کے انہوں نے ایسا کیا، بس تمہیں الٹا بولنا شروع، الٹا لکھنا تمہارے بارے میں شروع، ایسی بات ہے، ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ میں 2 مہینہ پہلے خود میں چاہ رہا تھا، بھئی میری چاہت تھی، میری خود کی پسند تھی
کہ MIM پارٹی کو انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے، اللہ ان کو ان کے ارادے کو مضبوط کرے اور پارٹی آگے بڑھے، میرا ارادہ تھا۔ اور انسان بھائی ارادہ رکھتا ہے، میں کہوں، میں کاریہ کرتا لوگوں سے اور عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے گاؤں میں مودون احمد پور کوچا دامن سے ہوں، ہمارے گاؤں کے بھی 2-4 لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو کوئی باپ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو ویڈیوز بناتے ہیں، ابھی تو باپ اگر تھوڑا بہت بول دے آپ لوگوں کو تو باپ کی تو بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں یہ سیاست کے لوگوں کی بات برداشت کروں؟ کیوں کروں بھائی؟ ابھی تو باپ، چچا، بھائی کی بات لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بات ہو تو باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو ابھی MIM پارٹی کے بہت مہان فین بن کے پھر رہے ہو کہ یہ MIM پارٹی کے لیے جان قربان، MIM پارٹی کو جتا کے جان چھوڑیں گے، ہاں، ان سے غلطی ہو، اس پر کوئی کچھ بولے تو آپ کی نظر میں وہ دلال ہے، ہاں، تو یہ BJP کی ان بھکت والی جو بات ہے نا وہ آپ لوگوں پر فٹ آ رہی ہے۔ آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں معلوم ہے، یعنی ہم بھی جانتے ہیں کہ گاؤں سماج کا جو لوگ ہوتا ہے نا، یار باپ کی تھوڑی سی بات کڑک ہو جائے، باپ کی بات تھوڑی کڑک ہو جائے نا تو برداشت نہیں کیا جاتا، اور یہاں MIM پارٹی کے لوگ الٹا پلٹا بول رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری بات، بھائی کوئی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، بھائی اچھی بات ہے بنا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی سمجھ کے حساب سے بنا رہے ہیں ویڈیو، میں اپنی سمجھ کے حساب سے بنا رہا ہوں کہ میں خود 2 مہینے پہلے چاہتا بھائی MIM پارٹی جیتے، کامیاب ہو، شاید میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا کہ وہ MIM پارٹی کو ووٹ کرے، لیکن میں ان بھکت نہیں ہوں بھائی، اگر کوئی غلطی کرے گا، کوئی غلطی ہوا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی MIM پارٹی کو، مجلس کو، قائد اپنا قائد چنو اور مجلس اتحاد مسلمین کو کامیاب کرو، اور ان کی غلطی ہو تو نظر انداز کرو۔ کیسی غلطی نظر انداز کریں؟ ایسی غلطی نظر انداز کریں بھائی؟ چھوٹی موٹی غلطی، سیاست والوں کا کام یہ ہوتا ہے بھائی، کام کرنے میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں ان غلطیوں کو معاف کیا جائے گا۔ پبلک کو تم حلال حرام خور، چور، اور الگ الگ چیزوں سے نواز رہے ہو، اور یہ دیکھیں کہ MIM پارٹی کا جو معیار ہے، جو ان کا وہ تھا، لیبل تھا، وہ اس بات نے گرا دیا کہ ان کے پرتیاشی لوگ، کینڈیڈیٹ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا اب لیبل کیا ہو گیا، ان کا معیار کیا ہوا ہے، کہ ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جو گنڈا گردی جیسی بات، ان کے زبان میں لب و لہجہ صحیح نہیں، بولنے کا طریقہ صحیح نہیں، رنگ ڈھنگ صحیح نہیں، ان کا جو پیچھے کا ان کا لیبل ہے، یعنی وہ کیسے لوگ ہیں، ان کو دیکھو گے تو ان کو دیکھنے کے بعد میرا دل نہیں کرے گا بھائی ان کو ووٹ کریں۔ آپ کا کرے گا الگ بات ہے، ایک امام کو مارنے والا آپ کا دل کرے گا کہ اس کو ووٹ دیں، میرا دل نہیں کرے گا۔ ایک میں کہوں، اگر توصیف عالم صاحب ابھی MIM پارٹی میں نہ ہوتے اور ان کا بیان آپ سنتے، کاریہ کرتا ان بھکت جو بنے بیٹھے ہو آپ لوگ، اس سے سوال ہے کہ اگر توصیف عالم صاحب MIM پارٹی میں شریک نہ ہوتے اور ان کا آپ ویڈیو دیکھتے کہ MIM پارٹی جھوٹا پارٹی ہے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں MIM پارٹی جھوٹا پارٹی ہے، ووٹ کٹوا پارٹی ہے، ان کو وہ لوگ 3 کروڑ لے کے ٹکٹ بیچا تھا، ایسا بولتے ہیں توصیف عالم صاحب۔ اگر وہ تو MIM پارٹی میں شریک نہ ہوتے تو ان کو آپ ہزاروں گالیوں سے ان کو نوازتے، لیکن بس بات یہ ہے کہ وہ MIM پارٹی میں اب آ گیا تو وہ بہت صاف کلین ہو گیا۔ تو یہ ایک صاف کلین کا معاملہ جو ہے نا، یہ جو صاف کلین کا معاملہ ہے تو یہ BJP جیسا معاملہ ہو گیا ہے بھائی۔ MIM پارٹی کا میں بھی ابھی قدر کر رہا ہوں، لیکن اب یہ دیکھیں، شروعات میں ٹکٹ بانٹنے کے سلسلے میں چلو بھائی اختر صاحب سے غلطی ہو گئی یا عادل حسن صاحب سے غلطی ہوئی، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کوئی بیان آیا؟ اسد الدین اویسی صاحب کا کوئی بیان نہیں۔ ایک بڑے کینڈیڈیٹ جن کے آپ جیسے دلال، آپ جیسے کاریہ کرتا ہی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے، ہم سروے کیے ہیں، میں خود ویڈیوز دیکھا ہوں، دا پولیٹیکل، یہ جو بڑے ہیں یوٹیوبر بنگال سے، ویسٹ بنگال سے، اور عرفان بھائی
آپ کا میں ویڈیو دیکھا ہوں جو یو پی سے ہیں، کہ آپ دونوں کا ویڈیو دیکھا ہوں کہ آپ لوگ سروے کر رہے ہیں کہ مرشد عالم کو دیا جائے یا عبداللہ سالم کو دیا جائے. آپ لوگوں کا سروے تھا، آپ لوگ خود ہی کہہ رہے تھے، عرفان بھائی خود ہی کہہ رہے تھے بھائی مولانا صاحب کا فین فلو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بھائی ان جیسا بہار میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، بہار میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. تو ان کے سروے میں جب کومنٹس میں پڑھا 100 میں سے ایک بھی مرشد عالم کا نہیں نام تھا. ہاں 90% سے زائد لوگ عبداللہ سالم صاحب کو پسند کر رہے تھے، لیکن کسی ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا. ایسے آدمی کو دیا گیا جو ایک امام کو مسجد میں اس پر ہاتھ پاؤں اٹھایا گیا، اس پر ہاتھ اٹھایا گیا، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی. اس کا بھی ویڈیو میں دیکھا ہوں، دیکھ کے بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سنا ہوں، اور اس کا جس پر ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے اس کا بھی ویڈیو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں. میری جو بھی باتیں ہیں، آپ میں سے کوئی اگر مجھ سے پوچھیں کہ حافظ صاحب آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ باتیں تو نہیں ہیں. اب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں تو آپ اس کے بارے میں بولیں کہ حافظ صاحب آپ الزام لگا رہے ہیں، تو میں اس کا جواب دوں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بس ویڈیو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ آپ بھی دلال ہو، آپ بھی ایم کے خلاف ہو. ان کی غلطی اور ان کی اس میں جو مکاریاں ہوئی ہیں نا ذمہ دار حضرات سے، ان کی ذمہ داری، ان ذمہ داری وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں نبھائے ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. مجھے بھی واقعی میں دیکھیں، آپ جو کاریہ کرتا لوگ ہیں دیکھیں، میرا فائل میں دیکھیں، میرا کوئی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ شاید 1 مہینہ پہلے شاید ہو سکتا ہے 1-2 ویڈیو ایم کے حق میں ہی ہوں گا. یعنی اسد الدین حفیظ صاحب کا کوئی ویڈیو ہوگا اچھا تو اس کو میں شیئر کیا ہوگا، ان کے خلاف نہیں ہو. لیکن ایسی غلطیاں، ایسی من گھڑت اور بکواس کی باتیں ہوئی ہیں نا، تو ایسی باتیں آج تک بہار کے علاقے، سیمانچل کے علاقے، کشن گنج کے علاقے میں ایسی باتیں، چاہے کسی پارٹی سے کوئی بھی پرتیاشی ہو، کینڈیڈیٹ ہو، کسی نے ایسی باتیں نہیں کہی. جبکہ اس سال ایم پارٹی کے پرتیاشی یا پھر ان کے کاریہ کرتے لوگوں نے کی ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں، ایسی باتوں سے یعنی کہ ہنگامہ کیا ہوا ہے. تو غلطیاں ہوئی ہیں تو غلطیوں پر بھائی میں تو بولوں گا، کوئی اور کسی کا اور کا سوچ ہو تو الگ بات ہے. تو میں پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایم پارٹی ابھی بھی، چلو مان لیں ابھی بھی وہ اچھی پارٹی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایم پارٹی نے، مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے جہاں کہیں بھی اچھا کینڈیڈیٹ دیا ہے اس کو ووٹ دیں، جو آپ کے نظر میں، میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن جہاں غلط کینڈیڈیٹ کو دیا ہے، غدار جیسے لوگوں کو دیا ہے، جو پہلے ایم پارٹی کو خود بولتے تھے خراب، جو ایم پارٹی کو بدنام کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو بالکل ووٹ نہ کریں. جو آپ کے دل میں واقع میں لگے کہ واقع میں یہ بھروسہ مند کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ ایم پارٹی سے ہو یا مہا گٹھ بندھن سے ہو، کانگریس سے ہو یا آر جے ڈی سے ہو یا ایم پارٹی سے ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر اچھا کینڈیڈیٹ ہے آپ ووٹ کریں. اور ایک بات میں جانتا ہوں کہ بھئی میرے گاؤں کے لوگ ہیں، ہم میرے گاؤں کے، بھئی میں جو فیس بک میں ویڈیو چھوڑ رہا ہوں تو اکثر میرے گاؤں کے لوگ دیکھیں گے، میرے اکثر گاؤں کے لوگ ہی میرے فرینڈ ہیں. تو واقعی میں اسے شاید میری عزت تھوڑی گھٹ جائے یا مجھ سے نفرت کرنے لگے. تو جو حق بات ہے وہ بتانے میں ان چیزوں کا فکر نہیں کرتا کہ بھئی میرے بارے میں کون کیا سوچتا ہے. اللہ کا شکر ہے میں منہ پھٹ آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے. جو ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ یہ بات بولوں گا نا میری عزت کم ہو جائے گی، مجھے لوگ پسند کم کریں گے، یہ میں نہیں سوچتا. اور اللہ کا شکر ہے جہاں پر جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں بولوں گا، اور جب آگے ہوگی اس کو بھی بولوں گا. اور دوسری بات کہ بھئی آر جے ڈی اور کانگریس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ بھئی ان سے ہمیں کیا مطلب، نہ وہ ہمارے اپنے ہیں نہ ہمارے قریب کے، قریب کے بھی ہمارے کوئی نہیں ہے. لیکن تمہاری پارٹی، ہماری یہ ایم پارٹی شروعات کیسے ہوئی؟ غریب، قائد اور مسلمان، ان تین چیزوں کے نعروں سے، غریبی پر، انصاف، قائد کے بارے میں، یہ سب چیزوں کو لے کر یہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. تو اس میں نظر آ رہا ہے، انصاف نظر نہیں آ رہا ہے. جب آپ لوگوں نے ٹکٹ کے معاملے میں انصاف نہیں کر پائے، ٹکٹ کے معاملے میں آپ نے بدسلوکی اور ہیرا پھیری کا کام کیا، تو آپ پبلک کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور اس میں کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین حفیظ صاحب کا زبان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پڑھے لکھے ہیں اور علم والے انسان ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات میرے پچھلے ویڈیو میں بولا تھا کہ
اسدالدین اویسی صاحب کی کچھ زیادہ غلطی نہیں ہے، لیکن ایک بیان میں وہ ایک دو الفاظ کہ میرے مقابل میں کوئی جو کھڑا ہوگا وہ پھلنا پھلنا ہوگا، ایسے الفاظ کیے ہیں، تو وہ ان کی صرف یہ غلطی ہے، اتنا ہی نظر آیا مجھے۔ اس کے علاوہ جو بہار کے ذمہ دار ہیں اختر الایمان صاحب، وہ ایسے پارٹی کے ادھیکش ہیں جو بالکل نامناسب اور بد تہذیب والے ہیں۔ بولتے ہیں نا کہ وہ گلابی اردو کہتے ہیں، گلابی اردو ان کو کیوں کہتے ہیں نہیں معلوم، واقعی میں وہ بہار کے ہوتے ہوئے اردو اچھا بولتے ہیں، ہندی اور اردو ملا کے بہترین انداز سے بولنا جانتے ہیں، لیکن صرف بولنا جانتے ہیں، وہ باتوں کے مٹھاس باتوں میں ہی ہیں، وہ اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے باتوں کی بھکلاہٹ اور ان کا کرتوت یہ دکھا دیا، یہ کینڈیڈیٹ کے معاملے میں، ٹکٹ بانٹنے کے معاملے میں ان کا تہذیب اور ان کا کردار دکھا دیا کہ وہ کیسے آدمی ہیں، کہ جب تم یعنی کہ ایک ودھان سبھا سے اگر 5 امیدوار ہے یا امید لگا کر بیٹھے ہیں، جب تم ان پر آپ ان کا انصاف نہیں کر پائے، وقت سے پہلے ان کو مطمئن نہیں کر پائے، تو آپ پبلک کو کیا مطمئن کریں گے؟ اور کل الیکشن ہے، جو اس کا رزلٹ جو بھی ہو، لیکن بھائی ابھی کہیں کہ اگر میں آج جو یہ بول رہا ہوں نا، دیکھا جائے تو نہ اسدالدین اویسی صاحب کے کچھ بولنے یا غلطی کی وجہ سے بول رہا ہوں، اور نہ ہی اختر صاحب کی کچھ بولنے کی غلطی اور ان کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ اگر میں آج جو بول رہا ہوں نا، یہ ان بھک جیسے اور دلال قسم، دوسروں کو دلال بولتے ہیں، دلال قسم کے لوگ جو یوٹیوبر ہیں، فیس بک میں ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا یوٹیوبر سمجھتے ہیں، جن کو نہ بولنے کی تمیز ہے، آپ کسی اور پارٹی کے کسی بھی آدمی کو کچھ بھی بول دیں گے چلے گا، اور آپ کے پارٹی کے آپ جس کو پسند کرتے ہیں، آپ کو کچھ تھوڑا بول دیا جائے، ان کے خلاف بھی نہیں، انہوں نے جو کیا ہے اس پر ہی بول دیا جائے تو آپ کو مرچی لگ جاتی ہے۔ ہاں، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے اتنا نفرت تو اختر صاحب کی غلطی زیادہ ہوئی ہے اس معاملے میں، تو ان سے بھی نہیں ہے جتنا ان کے کاریہ کرتا لوگوں سے ہے، کہ وہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو صرف تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی اپنی پارٹی کی تعریف کرو، خوب کرو، اچھا کرو، لیکن جب غلطی ہوئی تو پھر چلو آپ نہیں غلطی بتا رہے ہیں، کوئی اور غلطی بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، تو اس میں بغلاہٹ کیوں ہو جا رہی؟ آپ کیوں اتنا یہ ہو جا رہے ہو، اتاولے ہو جا رہے، کیوں اتنا پریشان ہو جا رہے؟ بھائی آپ کوئی پریس کانفرنس اس میں جائیں، آپ کے پاس کوئی یوٹیوبر آئے گا، آپ کے پاس کوئی آدمی سوال کرنے آئے گا، سوال میں پوچھے گا بھائی آپ نے یہ غلطی کی، تو سوال کرنے والا سوال کرے گا، تو ہم بھی بھائی چھوٹے موٹے آدمی ہیں، ہم سمجھو یہ شکایتیں سوال جیسا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، اور یہ غلطی کرنے کے باوجود آپ سمجھو صحیح ڈھنگ سے، صحیح نہج سے آپ پارٹی کو لے کے نہیں چل پائے۔ اب اور ایک بات کہ شاید بھائی مختصر طور پہ اسدالدین اویسی صاحب حیدرآباد میں تھے، ماشاءاللہ میں خود حیدرآباد میں تھا، اسدالدین اویسی صاحب وہاں اپنے بل بوتے پر وہ اچھا اپنی پارٹی کو نبھا رہے ہیں اور اپنا فرض انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر بہار میں آنے کے بعد ان کی پارٹی شروعات ہوئی اچھی نہج پر 2020 میں، لیکن 5 سال کے اندر نا ان کی پارٹی میں بغاوت، ان کے کاریہ کرتا، ان کے پرتیاشی لوگ، ان کے ممبر لوگوں میں یہ بغاوت، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعے میں چاہے عادل حسن صاحب ہو یا پھر اختر الایمان صاحب ہو یا جو ان کے کاریہ کرتا لوگ ہوں، تو ان کی حرکت، ان کی زبان سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہاری کا پہچان دکھا دیا کہ بہاری ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ میں خود بہاری ہوں، لیکن آپ لوگوں کی زبان، آپ لوگوں کا کردار، آپ لوگوں کی تربیت، آپ لوگوں کا جنون جو ہے نا، اتنا گھٹیا قسم کا ہو گیا ہے کہ بس ہم صحیح، ہماری پارٹی صحیح، باقی سب غلط، ہم صحیح، ہماری پارٹی صحیح، باقی سب غلط، ہمارا ساتھ جو دے گا ان کو ہم مشین میں ڈال کے صاف کر دیں گے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں، وہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو، وہ برا انسان ہے۔
تو یہ حالت ہے. تو میں سبھی سے کہنا چاہوں, آپ جس کو بھائی ہمارے بولنے سے تھوڑا ہوگا, ہمارے بولنے سے نہ ہم تھوڑا نہ بہت بڑے یوٹیوبر اور فیس بک میں ویڈیو بنانے والے ہیں. ہمارے بولنے سے نہ ایم ایم پارٹی بہت سیٹوں سے جیت جائے گی, یا ہمارے بولنے سے بہت کم سیٹوں میں جیتے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ یہی کہوں گا سبھی لوگوں سے, سبھی پبلک سے, عوام سے اور ووٹر سے, کہ آپ لوگ اس کو ووٹ دیں جو اچھا کینڈیڈیٹ ہو, چاہے اس میں آپ نہ دیکھیں, بس صرف اس میں دھیان یہ دیں کہ آپ کو نتیش کمار کو اور بی جے پی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا ہے, این ڈی اے کی سرکار کو ووٹ نہیں دینا ہے. آپ مہا گٹھ بندھن اور مجلس اتحاد المسلمین میں سے آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں, لیکن وہ کینڈیڈیٹ اچھا ہو, وہ کینڈیڈیٹ ایماندار ہو, وہ کینڈیڈیٹ وعدہ خلاف نہ ہو, وہ کینڈیڈیٹ بھروسہ مند ہو, وہ پرتیاشی بہت اچھا انسان ہو, تو آپ مطمئن ہو کے اس کو ووٹ کریں. باقی آپ لوگ جو ہمارے گاؤں سماج کے لوگوں میں سے اگر کوئی قریب آس پاس کے علاقے میں ہیں, آپ اگر مجھ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں, چاہے کومنٹ کے ذریعے سوال کریں یا آپ میرے نمبر پہ بھی بات کر کے سوال کر سکتے ہیں. واقعی میں میری بات سے واقعی میں بہت سارے لوگوں کا دل دکھے گا, تو اسے میں معافی چاہتا ہوں. راجنیتک میں اب میں یہ نہیں سوچتے بیٹھوں گا کہ بھائی کسی کا دل دکھ رہا ہے تو میں کیا کروں. راجنیتک میں اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کسی اور کو. اور ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ کوچا دامن کوئی پبلک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سرور عالم صاحب زندہ باد, سرور عالم صاحب کو جتائیں گے. بہادر گنج میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ توصیف عالم صاحب کو جتائیں گے, ہاں. اور یہاں پر یہ جوکی ہاٹ میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ مرشد عالم زندہ باد, مرشد عالم صاحب کو ہم جتائیں گے. یہ نہیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اسد الدین اویسی صاحب کو ہم کامیاب کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو صرف محبت ہے اسد الدین اویسی صاحب سے, ان کو محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے, دل میں ہے, اور ان کا اثر دکھ رہا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کوئی کام کرنے والے اور ڈھنگ کے لوگ نہیں ہیں. اگر وہ پرتیاشی, وہ کینڈیڈیٹ اگر اچھا انسان ہوتا تو ہمارا ہم جو ووٹ جس کو کر رہے ہیں وہ ہمیں آگے دکھتا کہ ہم سرور صاحب ایم ایم پارٹی کے امیدوار, ہم سرور صاحب کو کامیاب کریں گے. ایم ایم پارٹی کے امیدوار ہم توصیف عالم صاحب کو کامیاب کریں گے. ہم ایم ایم پارٹی کے امیدوار ہم مرشد عالم صاحب کو کامیاب کریں گے. لیکن نہیں, سب اسد الدین اویسی صاحب. تو کسی نے سچ کہا ہے, یہ ایم ایم پارٹی کے کوئی اچھا فین ہے جس نے کہا ہے کہ ہم ایم ایم پارٹی کسی کتے کو بھی اگر ٹکٹ دے گا نا, ہم اس کو بھی جتا دیں گے. تو واقعی میں اختر صاحب اپنا کتے اور گدھوں کو ٹکٹ دیا ہے. چلو, آپ کتے اور گدھوں کو ٹکٹ دیا ہے تو آپ محبت ایسی ہے تو کتوں کو بھی گدھوں کو بھی جتانا تو ہوگا نا. خیر, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ساری پبلک سے, اور ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. بھائی وہ جو کہہ رہا ہے اس پر سوچیں, اور مسلمان کا کام ہے, کوئی اور دھرم سوچے نہ سوچے. اگر ہم مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, تو سوچیں کہ فلانا آدمی یہ جو بولا ہے کیوں بولا ہے, کس کو بولا ہے, کیوں اس کو بولنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. میں بول رہا ہوں, کیوں بولا ہوں, مجھے بولنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا. اگر میں بولا ہوں تو کیا وہ غلط بولا ہوں. آپ میں سے کوئی کرے, وہ کام کرے تو غلط نہیں, اور میں اس کام کو بولوں تو غلط. ہاں, آپ میں سے کوئی کرے گا تو کوئی غلط نہیں ہے, اور میں اس کام کو بولوں گا کہ اس نے ایسا کیا تو غلط, میں غلط ہو گیا, وہ کرنے والا غلط نہیں ہوا. یہ بات ہے. تو میں سبھی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ امیدوار کو دیکھ کر ووٹنگ کریں. وہ اگر اچھا انسان ہے تو اس کو ووٹ کریں, وہ اگر اچھا انسان نہیں ہے, گھٹیا قسم کا انسان ہے, تو اس کو بالکل ووٹ نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.